مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. پاکستان میں قادیان کے عقیدے اور نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ایجنڈا فیل ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے فضل الرحمان صاحب نے ختم نبوت کانفرنس میں ایک تقریر کی اور پھر سے الحمدللہ صداقت حضرت احمد علیہ السلام ثابت کی جب انہوں نے تسلیم کیا کہ مغربی ممالک میں جماعت اسلام احمدیہ کو آج تک عزت ملتی ہے، جبکہ دوسری تقریر میں انہوں نے کہا کہ جو جھوٹے فرقے ہوتے ہیں وہ اتنی دیر نہیں رہ سکتے. مغربی دنیا نے جس طریقے سے قادیانیت کی پشت پناہی شروع کی ہے اور پھر ہمارے ہی لباس میں اپنے نمائندے جس طرح ہمارے ملکی نظام اور سیاست میں دخیل کیے ہیں، اس کا بھی ہمیں تعاقب کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ مغربی دنیا میں قادیانیت کو کتنا پروٹوکول ملتا ہے. چند دن پہلے فضل الرحمان نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے واضح طور پر صداقت احمدیت بیان کر دی. الحمدللہ اس انٹرویو میں فضل الرحمان نے کہا کہ جو بھی جھوٹے فرقے آئے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں اور یہ ان کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یعنی اگر کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے اور اس فرقے کو ختم نہ کرے. لہذا دنیا میں جتنے بھی گمراہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے اور اپنے فرقے پیدا کیے ہیں. اب یہی اعتراض مولوی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ گمراہ تھے اور آپ نے اپنا فرقہ بنایا. جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، یہی باطل ہونے کی علامت ہے کہ پھر بعد میں نام و نشان نہیں رہتا. جن کا آج نام و نشان نہیں ہے، یہی باطل ہونے کی علامت ہے کہ پھر بعد میں نام و نشان نہیں رہتا. اب فضل الرحمان نے کہا کہ ایک جھوٹے فرقے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، لیکن الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام احمدیت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، بلکہ ان کے مولوی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی تمام کوششوں کے باوجود وہ اسلام احمدیت کو نہیں روک سکے. میرا تو اتنا واسطہ نہیں رہتا یہ ٹیکنالوجی سے، فیس بک وغیرہ سے مجھے تو چلانا بھی نہیں آتا، لیکن ساتھی بتاتے رہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ پستے ہیں، لیکن وہ ابھر رہے ہیں، انہوں کو ابھارا بھی جا رہا ہے. ان کے مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیشگوئی پوری کی جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یقیناً یہ فتنہ قادیانیت بڑا خطرناک فتنہ ہے. وہ بڑی ساری کافر تنظیمیں، کافر حکومتیں ان کی سپورٹ کرتی ہیں اور ان کا ایک بڑا منظم پروگرام ہے. وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ہم ملیشیا میں گئے وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر وہاں قادیانی. ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں. شمالی آخری کونا ناروے وہاں پر قادیانی، اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا، جزائر فجی وہاں قادیانی، دنیا کا مغربی کنارہ گھانا وہاں پر قادیانی. محترم، یہ فتنہ آج دنیا میں پھیل، مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، ہم تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچائیں گے. اب قادیانی کہتے ہیں دیکھو اس وقت مرزا نے کہا تھا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا
اب سب دنیا کے کناروں میں اس کی تبلیغ پہنچ گئی، اور واقعی پہنچ، اور واقعی پہنچ، اور واقعی پہنچ۔ ہم جزائر فجی گئے، علامہ صاحب میں اکٹھے تھے، علامہ صاحب نے رات فون کیا 10:30 بجے، ادھر صبح کے 10:30 سے 12 گھنٹے کا فرق جی، اور مغرب میں نائجیریا، گانا، سیرالون، آخری کنارے تک قادیانی، جنوبی افریقہ جو دنیا کا آخری کونا ہے، کیپ ٹاؤن جہاں دنیا ختم ہو جاتی ہے، آگے سمندر ختم، وہاں بھی قادیانی، دنیا کے کناروں تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خدا تیرے نام کو اس روز تک جو دنیا منقطع ہو جائے عزت کے ساتھ قائم رکھے گا، اور تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کو اور آپ کی دعوت کو اور آپ کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ بے شک یہ وعدہ ہے، وہ یہ کام اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق کر بھی رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گا۔ ابھی ہمارے بھائی عبد المتین صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے پاس کتنے وسائل، کوئی کمی تو نہیں ہے، اور خصوصاً حرم پاک کے اوپر جو وسائل لگ رہے ہیں ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو خطبہ دیتے ہیں عید کا یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اس کا صرف 4 زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن قادیانی وہ مرزا مسرور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ 10 زبانوں میں براہ راست اس کا ترجمہ ہو رہا ہو۔ ہر سال یہاں کانفرنس ہو رہی ہے، کسی نہ کسی صورت میں وہ ختم نبوت کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے ذریعے سے اسی یعنی آج کی کانفرنس کے حوالے سے الحمدللہ کتنے ملکوں میں اب یہ ہمارا پیغام جو ہے پہنچ رہا ہوگا۔ تو جیسے وہ لوگ اپنی جھوٹی نبوت کے پرچار کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو بھی یہ جو ختم نبوت کا مشن ہے اس کے ساتھ دامیں درہمیں سخنے ملنا چاہیے۔ جہاں کہیں ختم نبوت کانفرنس ہو اس میں شرکت کریں، جہاں کہیں ختم نبوت کے کورسز ہوں اس میں شرکت کریں۔ ابھی مولانا نے بتایا کہ کل پیر کو انشاءاللہ یہاں خواتین میں پردے میں وہ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، تو جو لوگ اپنی بیگمات کو بھیج سکتے ہیں ان کو بھیجیں، فرض ہے۔ کیوں کہ آج قادیانی صرف ان کے مرد کام نہیں کر رہے، ان کی عورتیں، ان کی بچیاں، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، جوان، بچے، مختلف ناموں سے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی، ورنہ تو میں تو دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی شیعہ نے نہیں چھڑنا، شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا، خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویاں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ دا، پھر اگلی گل ہوئے گی۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جھوٹے۔ اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جھوٹے۔ تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا، اسپیشل پروٹیکشن ہوگا۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب آپ سمیت تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں، حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے؟ ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک مکتبہ فکر کے اوپر شیر ہے، قادیانیت کے اوپر، اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے۔ آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسلمہ کذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو، لیکن غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالورز اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ 110 سال ہو چکے ہیں، 1908 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے
ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جاتی ہیں. الحمدللہ میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں، وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے. جو قادیانیت کا فتنہ ہے، جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں. عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا، اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا. مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا. تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی. اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعد اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں. اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے. دعوت کی شکل میں ہو، اشتہارات کی شکل میں ہو، مناظروں کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے، ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، ان کی کل تعداد 8000 سے متجاوز ہے. 8000 سے متجاوز ہے. دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا ہوا ہے. کئی روز نامے یہ نکالتے ہیں، انگریزی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، اردو میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، فارسی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، عربی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، جرمن میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، چائنیز زبان کے اندر ان کے اخبارات نکلتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جڑوں کو بڑے ہی مضبوط کر لیا ہے. اسی طریقے سے آج قادیانیت کا اگر خاتمہ کرنا ہو تو ان کی ایک ایک جڑوں کو کاٹنا ہوگا، محلے کوچوں میں ان کو تلاش کرنا ہوگا، ان کے معبدوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کی دکانوں کو تلاشنا ہوگا، ان کے مارکیٹ کو پہچاننا ہوگا، اور امت مسلمہ میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں قادیانی رہتا ہو ان کی دکانوں سے نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے، نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے. میرے مومن بھائیوں، یہ ایک مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے، مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم متحدہ جدوجہد ان لوگوں کے خلاف کریں اور ان کے تعلق سے معلومات فراہم کریں، کتابیں پڑھیں. اور آخر میں ایک کتاب کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک کیٹلاگ ہے. دیکھیں آپ کتنا منظم کام ہے. یہ ہے قادیانیت کا کیٹلاگ. دیکھیں آپ قادیانیت کی پہچان کیا ہے. یہ مینار ہم کو جہاں نظر آئے گا سمجھو کہ وہ قادیانیوں کا معبد ہے. دیکھیں آپ پوری دنیا میں ان کی ایکٹیویٹیز، بڑے بڑے جو ہے نا معبد انہوں نے تعمیر کیے، آسٹریلیا، کینیڈا اور اسی طریقے سے گھانا کے اندر اور مختلف علاقوں میں. اور یہ اپنے انگریزی آقاؤں کے ساتھ ملتا جلتا ہے. MTA انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے نام سے ان کا اپنا ٹی وی ہے، اور یہ اپنے جو ہے آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے خوشامدی کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے یہاں دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی آقا اس کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں. بڑے بڑے یہ ان کا اپنا کیٹلاگ ہے، پوری چیزیں ان کے اپنے کیٹلاگ میں موجود ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا جو ہے متلون ہے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سفينا صل على
محمد